جناب اقبال الوی صاحب، ان کے والدہ مرحومہ، ان کی اہلیہ مرحومہ، اور ان کے بھائیوں میں جناب اقتدار صاحب، جناب امداد صاحب، اور جو ہمارے بزرگ یہاں انتظامات میں رہتے تھے، ان کے ماموں ہمارے تاشو میں کے اور راشد میں ان لوگوں کے، اور ان کے بھائی جو دنیا سے اٹھ چکے ہیں، سب کے لیے ایک بار آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صلوات عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ہم نے سورہ البقرہ کی ابتدائی 3 آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور انہی پر گفتگو رہی. آج بھی ہم اسی سے وابستہ رہتے ہوئے کچھ ارادہ کیا ہے جو آپ سے کچھ باتیں کہیں گے ہم. اس میں سے یہ اہم بات ہے کہ ہم لوگ آج کے وسائل سے یہ تمام ترقی عہد جدید کی تمام نعمتیں ہمارے سامنے ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا سے بات کرتے ہیں. میرے صلوات پڑھیں محمد والے. ہم اس پر بار بار بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا اسلام یہ ہے، اور اس پر ہمارے خود اسلامی فرقوں کے درمیان الگ الگ مسلک، ان کے درمیان خود آپس میں یہ طے نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں ہمارا جو مسلک ہے، جو عقیدہ ہے، یہ اسلام ہے. میں جو حضرات ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان سے یہ خواہش کروں گا کہ کوئی چیز ضائع نہ جانے پائے، آج بیچ میں ختم نہ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب، ہر مسلک، ہمارا اسلام جب ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے فرقوں اور مسلک والوں کی بات میں نہیں کرتا، جو بڑے نام کے ساتھ دنیا میں ہیں، یہ اسلام، یہ اسلام، یہ اسلام، تو ساری دنیا جب ہم سے اسلام کو سمجھنا چاہے تو کس سے سمجھے، کس پر یقین کرے؟ اور اسلام کی جو اپنی تاریخ ہے، اس کو بھی جس طرح مخلوط کیا جاتا ہے، مشکوک کیا جاتا ہے، اسے وہ کس پر اعتبار کرے؟ اس کے لیے میں چند باتیں کوشش کروں گا. میری ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے کہ اپنے بیانات میں
غیروں تک ہماری بات اس لیے پہنچے کہ ہم آپ کو مسلمان تو نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں، یہ بات پہلے ہی کہہ دوں کہ اسلامی مختلف مسلک والوں میں سے جس کا یہ مسلک ہو کہ وہ دوسرے کو مسلمان بنائے، یہ وہ جانے۔ میرا یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس مسلک کا اور اس عقیدے کا اور اس فکر کا اور اس خیال کا جو مجمع ساری دنیا میں جہاں بھی ہو، اس ریکارڈنگ کے ذریعے ان تک بھی میری بات پہنچے گی۔ ہم سب کا مسلک یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ہم مسلمان بنا لیں، کیونکہ اسلام کے بارے میں اتنی باتیں ہم نے خود غلط کر دی ہیں، تو ہم کو دوسروں کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے ہم مسلمان بنانے کی بات نہیں کرنے بیٹھے ہیں، اس بھارت کے اندر بھی ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے یا جسے آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے بات کچھ اور ہے جس کو ہم پیش کریں گے۔ تو اس لیے پہلے میں بہت معذرت کے ساتھ، اور اچھا بھی ہے کہ ہمارے محترم بزرگوں میں ہمیں بہترین عالم جناب مولانا حجت الاسلام مولانا اختر حسن صاحب تشریف فرمائے ہیں، ہمیں جناب حجت الاسلام مولانا جودی صاحب تشریف فرمائے ہیں، جناب مولانا حجت الاسلام صغیر صاحب تشریف فرمائے، اور بھی حضرات علماء واقف کار حضرات تشریف فرمائے، باز صاحب بھی۔ تو اس لیے میں ان سب کے سامنے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا شروع میں چند لفظوں کے اندر کہ ہمارا مسلک، ہمارا اسلام کیا ہے۔ بہت چند لفظوں میں شاید سمیٹ لوں گا، پھر باقی باتیں کہ پھر یہ اختلافات کیوں ہوئے، حالات کیوں خراب ہوئے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک صلوات محمد والے ہاں، چونکہ بات رہ جائے گی، میں نے کل بھی وعدہ کیا اور پہلے بھی وعدہ کیا، اس لیے اتنا عرض کر دوں کہ دعا کے مسئلے میں جب میں وعدہ کیے ہوں کہ ایک تجربے کی بات بیان کروں گا، ہم کئی وقت سے اس پر کہ تجربے کی بات جو دعاؤں میں ہمارے تجربے میں ہیں، اب ظاہر ان میں سے میں نے ایک کل بتائی، شاید پرسوں بتائی کہ نہیں بتائی، اور آج ایک اور بتاتا ہوں، اور بس پھر آگے دیکھا جائے۔ یہ میں نے لکھنؤ بھی نہیں کہی، یہاں آپ سے کہہ رہا ہوں، چونکہ میرا وہاں کا موضوع دین اور دعا تھا۔ یہاں اس موضوع کو تو نہیں میں نے بیان کیا، لیکن تقریباً وہی بات تھی۔ تو دعا میں ہم نے کل آپ کے سامنے دو نام دیے تھے کہ ان کے ذریعے جو مشتق ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک میرے والد مرحوم سرکار تاج العلماء مولانا سید الذکی صاحب قبلہ، جو دنیا جانتی جو ان کے نام سے واقف ہے کہ بہت ہی بے پناہ سادگی پسند اور روحانیت کی زندگی میں اور اجتہاد کے اعتبار سے وہ دنیا کے بزرگ ترین مراجع کے شاگرد رشید تھے، اور ان سے ان کے پاس اجازہ اجتہاد موجود تھے، جن میں آغا سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، مراجع کی زندگی میں جن کا نام ویسے مقدسین کے بہت بڑا ہے، اور مجھے بھی یہ شرف ہے کہ بہت کم سنی میں پہلی بار بسم اللہ کا سبق جب حسین نجف اشرف میں میرے والد ان کے پاس لے گئے جو ان کے شاگرد بھی تھے، تو ان کی آغوش میں بیٹھ کر میں نے پہلا سبق بسم اللہ کا پڑھا تھا، اور ان کا چہرہ بھی مجھے آج تک یاد ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اور ان کا میں کہاں تک ذکر کروں گا، تو مختصر یہ کہ یہ دعا وقت آخر جب ہمارے والد آخری کلمات ان کی زبان پر یہی تھے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ان کلمات سے آپ تمام حضرات اچھی طرح ایک خاص دن میں مسموع کیجیے گا، ایک خاص تاریخ خاص دن میں آپ اس کو دہراتے ہیں اس فقرے کو، اور یہی وہ فقرہ ہے جو ابھی جب حالات بہت خراب تھے اور یقین ہوا کہ اب ہم کو ایک بہت بڑی خوریزی کے دور سے گزرنا ہے، تو اس وقت ہمارے محبوب ترین شخص، بہت اچھی شخصیت ان کی ہے، میں ان کی خدمت میں کافی دیر تک رہ چکا ہوں کبھی، اور میں نے قریب رہ کر ان کو اندازہ کیا، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے ہم ساتھ تھے، کہ یہ کتنے سادہ مزاج کے انسان ہیں۔ آپ سب اس نام سے واقف ہیں جو آج دنیا اسلام کی ایک سپر بنے ہوئے ہیں، اور ذلت و رسوائی میں جہاں تھے لوگ، ان کو ان سے نکال کر یہ بتانا ہے کہ ذلت میں ہم نہیں ہیں، جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ذلت کے گڑھے میں۔
صلوات محمد والا. کیونکہ درمیان میں دیکھتا رہا تو ان کا نام آپ سب جانتے ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی دامت ظلہ العالی. تو انہوں نے بھی مشکل حالات میں نے دیکھا اسی کو انہوں نے اپنے مجمع کے سامنے ورد کیا اور پیش کیا، تو مجھے اور اطمینان ہوا کہ میں بھی پڑھتا ہوں. والد صاحب کے لیے وقت آخر دنیا سے آخرت تک کے لیے اس دنیا میں بھی مشکلات میں یہ، کیونکہ خود جس عید کو ہم عید نوروز کہتے ہیں اور جو وابستہ ہے ہمارے پہلے امام حضرت مولا علی ابن ابی طالب، اور جب وہاں میں نجف میں تھا تو تعلیم کے سلسلے میں بڑے ہنگامے ہوتے تھے. ہر طرف کمیونزم کو ٹھوکر مارنے کے لیے نوروز کے دن سارے عراق کے ہر عرب کی زبان پر ایک ہی فقرہ ہوتا تھا، ما کو زعیم الا علی، کوئی سردار دنیا میں نہیں ہے سوائے علی کے، یہ نعرہ تھا. اور سب شوق. تو خیر اس کو میں ابتدا میں ختم کرتا ہوں کہ یہ ہے یا مقلب القلوب والابصار. مگر یہ بات یاد رہے جو میں نے کہا، ہر دفعہ 3 دفعہ صلوات شروع میں 3 دفعہ بعد میں. آپ اس کو چاہے 5 دفعہ پڑھیں، چاہے 10 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، یہ آپ کا اختیار ہے. کچھ پڑھنے کے بعد اس سے پہلے اور بعد بسم اللہ، اور جو آپ کی نیت ہے اس کے لیے انشاءاللہ حالات میں تبدیلی آئے گی، فرق آئے گا. اس نیت سے پڑھیں. خالی یہ کہ ہم نے دوہرا دیا یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. یہ آپ کو ہر جنتری میں نوروز کے سلسلے میں مل جائے گی یہ دعا، اور یہ آپ کو یاد بھی ہوگی. آئیے ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. دنیا میں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہو، میں خالی اس مجمع سے نہیں بلکہ اس مجمع کو گواہ بنا کر دنیا والوں سے مخاطب ہوں اور ان کو خطاب کر رہا ہوں اپنے اس پورے مجمع کے ساتھ گواہ بنا کر. ہمارا مذہب کیا ہے؟ چند لفظوں میں سمیٹوں گا اس بات کو. کسی کو کہیں اعتراض ہو کہ آپ نے غلط کہا تو مجھے متوجہ کریں. یہاں تشریف فرمائے ہمارے اس مجالس کے بانی جناب راشد صاحب، ہمارے جناب تاشو میاں، ہمارے جناب سراج میاں اور حضرات. ان کے ذریعے میرا نمبر بھی لیا جا سکتا ہے، کیا ہے فون نمبر، کیا ہے موبائل نمبر، معلوم ہوگا. ہماری نماز پہلے اذان ہے، اس اذان کو ہم 4 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، 2 دفعہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، 2 دفعہ ہم اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر ہم اپنے مولا کی ولایت کی گواہی میں پھر 2 دفعہ کہتے ہیں، ان کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں. اور پھر 2 دفعہ ہم حی علی الصلاۃ، نماز پر آمادہ ہو جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آمادہ ہو جاؤ، 2 دفعہ. اور 2 دفعہ ہم کہتے ہیں حی علی خیر العمل. جو دوسرے حضرات جہاں تک میری آواز جا رہی، عامہ مسلمین میں مختلف مسالک کے لوگوں میں جو اختلافات ہیں وہیں سامنے ہیں کہ ہماری اذان میں یہ 2 دفعہ ہے، اور جو ولایت کی گواہی وہ 2 دفعہ ہے جو آپ کی اذان میں نہیں ہے. نہ صحیح. اب میں اس پر اگر بحث کروں تو بہت کچھ بات آئے گی، اس لیے کہ اس کا جواب بہترین حضرت آیت اللہ العظمیٰ ہمارے مرجع وقت آیت اللہ سیستانی نے بھی دیا ہے. جب پوچھا گیا کہ اذان میں مولا علی کی ولایت کی شہادت کیوں، تو آپ نے فرمایا علی تو کل اذان ہیں. صلوات محمد علیہ. اور خود مولا علی کا ہی قول ہے قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کر جہاں پر وَأَذَانُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، تو اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے وَأَنَا أَذَانُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا
وَمُؤَذِّنُهُ فِي الْآخِرَةِ، یاد رکھو کہ اس دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اس کا مؤذن ہوں. صلوات. یہ عجیب بات ہے کہ مولا علی کے لیے دو جگہ مجھے یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا اے علی جنت میں سب سے پہلے تم داخل ہوگے. وہ تو مقسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں. ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں. علی جنت میں سب سے پہلے تم داخل ہوگے. تو پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے علم بردار ہو اور علم بردار آگے آگے چلتا ہے. صلوات محمد علیہ. ہم یہاں مجلس پوری شروع کر دیں تو بہتر نہیں ہوگا. میں اپنی بات کہہ لے جاؤں کہ یہ اذان ہماری ہے. اور ایک بات جو ہمارے مجمع کو کم واقفیت ہے میں یہاں کہہ دوں کہ چونکہ میں ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہتا ہوں کہ کفو مولا علی اگر نہ ہوتے تو معصومہ کا کوئی نہ تھا، کوئی کفو نہیں تھا. اذان میں نے غور کیا کہ وحدانیت کی گواہی، رسالت کی گواہی، ولایت کی گواہی، ہماری شہزادی کے لیے کچھ ہوتا. تو میں نے ایک روایت پڑھی، وہیں سے مجھے تسلی ہوئی کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے، پھر مولا سے بھی سوال کیا گیا دوسری جگہ کہ جو ہم کہتے ہیں حی علی خیر العمل، یہ خیر عمل کیا ہے؟ آگاہ آمادہ ہو جاؤ بہترین عمل پر. یہ خیر عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ بر فاطمہ و ولدہا. خیر عمل یہ ہے کہ فاطمہ کے ساتھ اور ان کے اولاد کے ساتھ نیکی کرو. تو پہچانا آپ نے کہ نماز اذان میں حی علی خیر العمل مراد ہماری اور آپ کی شہزادی ہیں. صلوات محمد علیہ. اور اس لیے یہ ہمیشہ ہم غلطی کرتے ہیں، میاں ہوتا رہتا ہے. غرض یہ کہ تھوڑے اختلافات ہمارے اذانوں میں ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں بات. اب اس کے بعد نماز میں بھی کہ یہاں قصر ہے کہ نہیں، وہاں قصر ہے کہ نہیں، اور اس طرح تمام ہے کہ نہیں، اور نماز میں ہمیں ذکر کیا کرنا چاہیے یا ہم کو کچھ آیت پڑھنا چاہیے رکوع میں اور اس طرح وغیرہ. مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 5 نمازیں یہ واجب ہیں جو صلاۃ خمسہ کہلاتی ہیں. اور ان 5 معاف فرمائیے گا مجھے کچھ تکلیف ہو گئی ہے، ایک صلوات میں ہوتا ہے. اور ان 5 نمازوں میں سب کا اتفاق ہے کہ صبح کی 2 رکعت، ظہر اور عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو نماز میں اختلاف نہیں ہے، رکعتوں میں اختلاف نہیں ہے، اور کیا پڑھا جائے اس میں شروع میں سورہ الحمد کے واجب ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ابتدائی دونوں رکعتوں میں شروع میں سورہ الحمد، یہ ہے ہماری نماز. اب رہ گیا کہ کہاں قصر پڑھیں اور کہاں تمام پڑھیں. تو چونکہ حج کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے تمام اسلامی شریعت کے بہتر اعمال کی. ہم وہاں دیکھتے ہیں، جو یہاں آپ بھی دیکھتے ہوں گے جب حج کرتے ہیں مومنین، تو آپ جب عرفات کے میدان میں مجمع کو دیکھیں گے یا منی کے میدان میں، تو آپ ٹی وی پر دیکھیں گے ایک لاکھوں کا مجمع، اور ٹی وی پر ایک لائن آتی ہے لکھی ہوئی صلاۃ الظہر والعصر. آگے کے لفظیں پڑھو، صلاۃ الظہر والعصر قصرا وجمعا. پورا مجمع وہاں یہ دونوں نمازیں جب پڑھتا ہے تو اوپر یہ عبارت ہم لوگوں کے لیے لکھ کے آتی ہے یہاں پوری دنیا میں کہ اب ہونے جا رہی ہے ظہر کی اور عصر کی نماز، تو دونوں نمازیں قصر ہوں گی اور ملا کر ہوں گی. صلوات محمد علیہ. اس مجمع میں ہمارے تمام حضرات علماء نے یقیناً، جو اور حضرات تشریف رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے حج فرمایا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. میں وہاں بہت پریشانی میں پڑ گیا تھا جب میرے قریب کی صف میں ایک پاکستانی بڑے عالم تھے، یا جو بھی رہے ان کے ساتھ بھی 200-300 آدمی تھے. وہ اپنے چھوٹے سے
مائک پر لاؤڈ اسپیکر لیے اعلان کر رہے تھے، دیکھو دیکھو ہرگز ہرگز تم لوگ 2 رکعت نماز مت پڑھنا، ملا کے مت پڑھنا، یہ سب غلط ہوتا ہے. نماز جب پڑھنا تو پوری 4 رکعت پڑھنا، اور ٹھہر کے دوسری نماز ہوگی، ہرگز ملا کے نہ پڑھنا، ہرگز 2 رکعت مت پڑھنا. تو مجھ سے میرے ساتھ والوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی خاموش رہو، یہ 20 لاکھ کا مجمع خود جواب دے دے گا. ان 300-400 کو 30 لاکھ کا مجمع خود جواب دے دے، تم لوگ چپ رہو. جو میرے ساتھ بہت زور حاجی تھے. تو اس کے بعد وقت آیا اور نماز کے لوگ کھڑے گئے، ذرا زور کی ہوئی، 2 رکعت ختم ہوئی، فوراً ہی پھر کھڑے ہو گئے، عصر شروع ہو گئی، گھبرا کے وہ سب بھی کھڑے گئے. اب کیا کریں، کیا لگ جائیں گے؟ تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آئیے یوں ہی ہم حج کے موقع پر دیکھیں کہ دعائیں ہیں، عمل ہے. احرام میں اختلاف نہیں ہے، جو اس کے سلسلے میں احتیاطیں ہیں اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. خانہ کعبہ پہنچنے کے ساتھ احرام کے جو شرائط ہیں وہ سب کے لیے مشترک ہیں. جیسے ہی ہم پہنچیں گے خانہ کعبہ کے پاس تو 7 دفعہ جو طواف جس کو شوط کہتے ہیں، وہاں پر 7 دفعہ طواف ہمارا، کوئی اختلاف نہیں ہے. کہاں سے شروع ہو کیسے ختم ہو، نہ حج میں اختلاف ہے. سعی مینا جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو پانی ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ زمزم ہمارے لیے بہت محترم ہے. اور حلق لحیہ حرام ہے، لیکن حلق راس اس موقع پر ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. اب آئیے ایک طواف ہے، اس میں سب مشترک ہیں. ہاں ایک طواف اور ہے جس کو ہم کر لیتے ہیں، اس پر ہم نہیں کہیں گے ہمارے محترم مسکرانے لگے، اور بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ بھی مسکرا رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، کہ ایک اور طواف ہے جس کو ہم سب کرتے ہیں. اس لیے جملہ کہوں تان و طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر مجبور ہوں کہنے پر. ہم اس آخری طواف کو کرتے ہیں. اختلاف یہ کہ دوسرے لوگ نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے حسب نسب میں ذرا سا شک بھی نہیں چاہتے ہیں. صلوات محمد وعلیہ. اتنی بڑی بات سن لی، اتنی آہستہ آواز ہو رہی ہے. حج ایک ہے، نماز ایک ہے، روزے کے وقت نہیں سے یہ فرق ہے، وہ فرق ہے. اب یہ کہ ہم نماز کو کس کیفیت میں پڑھیں یہ سب الگ ہے. تمام شریعت ہماری یہ ہے. بس اس کو میں یہاں تمام کرنا چاہتا ہوں کہ بعد کے جو اختلافات آ گئے ہیں ان میں اعتماد اور یقین کس بات پر کیا جائے. حضور نے 40 سال کے سن پر اعلان نبوت، 13 سال مکے کی زندگی میں جو بھی ہے سامنے ہے، 10 سال مدینے کی زندگی، 63 سال کی زندگی میں 23 سال حضور کی کھلی ہوئی زندگی اسلام کو بتانے کے لیے ہے. اب اگر بعد میں آج تک بہت سے اختلافات نظر آ رہے ہوں تو میں اپنے محترم مجمع سے گواہی کے بطور ساتھ لیتے ہوئے دنیا بھر سے خطاب کروں گا، جہاں تک میری آواز ہمارے مسلمان بھائیوں تک جائے، ہمارے اسلامی شریک علماء تک جائے، میں ان سے بڑے ادب سے ایک بات کہوں گا. یہ نہیں سمجھ کے میں بات کر رہا ہوں میں یہاں بات کر رہا ہوں، میں وہاں بات کر رہا ہوں جہاں میری ریکارڈنگ اس وقت یا بعد میں یہ بات پہنچائی جائے کہ تمام دنیا کے جو ہمارے علماء اسلام ہیں وہ میری ان سب باتوں پر غور فرمائیں گے. اگر آپ کی زبان کچھ اور ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کروا کے سنیں. مشکل میری ہے کہ میں اس مجمع کے سامنے اردو بول رہا ہوں، ورنہ عربی اور فارسی وغیرہ بھی آپ کو سناتا. تو میں اتنا کہوں گا کہ ذرا غور کریں آپ میری باتوں پر. یہ بتائیے کہ پوری آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، تمام دنیا تو جہاں میری آواز آ رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ شریعت کو ہم جب حاصل کریں گے تو کس طرح. شریعت سے مراد یہی سب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد وغیرہ، یہ شریعت ہے. عورتوں کے لیے کیا، مردوں کے لیے کیا، بچوں کے لیے کیا، بزرگوں کے لیے کیا، اس پوری زندگی کے لیے جو ہماری آپ کی اسلامی زندگی ہے، جس میں آج دنیا کے سامنے
ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کہیں اسلام کون سا ٹھیک ہے. مسلمان خود طے نہیں کر پا رہے. جب آپ نہیں طے کر پا رہے تو دوسروں سے کیا بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی یہ تھوڑی سی مختصر گفتگو بڑی معذرت کے ساتھ. تو ہمارے سامنے حضور کی زندگی جو ہے وہی شریعت ہے. جو کچھ ان سے ہم کو ملے گا وہی شریعت ہوگی. اب نماز میں بات کر لیں ہم. تھوڑا اگر بھیگیں گے ہم لوگ تو ادھر چلے جائیں گے, وہاں کرسی رکھی وہاں جا کے میں پڑھنا شروع کر دوں گا. آپ لوگوں کا تھوڑا بیٹھ جانے کے بعد انتظار کرنے کے بعد یہ انتظام ہم لوگوں نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ جیسے ہی زیادہ بارش تو ایک مجمع ادھر چلا جائے گا, ایک مجمع ادھر چلا جائے گا. پھر جیسے جیسے آپ لوگ کھڑے ہو کر بیٹھ کے سن سکیں ہم وہاں پہنچ جائیں گے, وہاں سے بھی شروع کر دیں گے. بات مجلس نہیں رکے گی, یاد رکھیے. تو آئیے تمام حضرات میرے برادران اسلام وہ جانتے ہیں میری تقریروں کے بارے میں, مجھ سے بہت کچھ ذکر ہوتے ہیں ٹیلی فونوں پر کہ آپ مجھ سے بہت مطمئن ہیں, کیونکہ میں لہجہ فکرے درست رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں. سب کرتے ہیں اسی طرح, کوئی غلط نہیں کرتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کون کس حد تک اس بات کو کر لے جائے, کوشش کر کے کامیاب ہو جائے. بس میں اتنی بات تمام کروں کہ حضور سے شریعت ملے گی. اب یہ بتلائیے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے ان کے ساتھ کون تھا؟ مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. پہلی نماز جماعت جو حضور نے قائم فرمائی میدان میں ہوئی. لوگوں نے دیکھا حضور کھڑے ہوئے, ایک کم سن آئے آ کر کھڑے ہوئے, پھر ایک محترمہ آئیں ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں. سن میں بڑی تھی لیکن شریعت بتا رہی ہے کہ کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے. اگر کسی کو اس بات سے اختلاف ہو تو وہ مجھے بتلائے. میں بہت ادب سے بڑے بڑے بزرگان علماء اسلام سے پوچھتا ہوں یہ نماز جماعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ کو سب سے پہلی نماز, اور نماز بھی وہ جو نماز جماعت, سب سے پہلی نماز اور نماز جماعت آپ کو کس نے تعلیم دی؟ حضور اکرم رسول خدا, ان کے وسیع اور ان کے بھائی مولا علی مرتضیٰ, اور عورتوں میں حضرت خدیجہ. جب ان تین سے پہلی نماز آپ کو مل رہی ہے تو آگے بھی انہی سے سمجھیے کہ نماز کیا ہوگی. صلوات محمد وآل محمد. ایک اور صلوات محمد وآل محمد. اب میرا خیال ہے کہ ہم کیونکہ ان کے لاؤڈ اسپیکر والوں کو سب کو تکلیف ہو جائے گی, کیوں تاشو میں ابھی پڑھیں یا فرق کریں, تھوڑا جا رہا ہے آپ حضرات کی, جاری رکھیں. ابھی اگر متفق ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ سب متفق ہیں. آب رحمت, خیر شاید ہم کہہ لے جائیں بات. اس نماز کی بات کو ہم یہی ختم کر کے باقی وہاں چلیں گے. بس ایک جملہ, کوئی بھی مورخ اسلام یہ نہیں کہے گا کہ ان تین کے بعد جو بڑے بڑے نام آتے ہیں اسلام میں حضور کے ساتھ آنے والے, میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا, آپ سب جانتے ہیں بڑے بڑے نام آتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسلام جب قبول کیا ہو تو اس کا سن 40 سال سے نیچے ہو. ہر شخص کا سن 40 سال سے اوپر ہے. اب آئیے کہ جب یہ نماز جماعت ختم ہو رہی ہے یا نماز کی شان ختم ہو رہی ہے تو یہ بتائیے گا آپ کہ مکے سے لے کر مدینے تک حضور کی 23 سال کی زندگی میں جو نمازیں ہوئی خود حضور کی, ان نمازوں کے ہم آپ گواہ ہیں, ہوں گے. اگر گواہ ہے تو کیا ہمارا حافظہ ساتھ دیتا ہے کہ حضور کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟
لیکن نماز شک کی بات نہیں ہے. اگر شک ہو گیا تو نماز گئی، کوئی فرقہ بھی ہو. نماز شک سے نہ پڑھنا، واجب سمجھ کر ادا ہونا ہے. اور لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کے پاس نماز نہیں اس کا دین نہیں. نماز سب سے مقدم ہے، ہر فرقہ جانتا ہے. حضور کا قول ہے من استخف بصلاۃ فلیس منا، جو نماز کو ہلکا کر دے وہ ہم سے نہیں ہے. جب ہم سے نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ کہ وہ اب دین سے باہر چلا گیا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شارے کے ساتھ نہیں ہے. اگر رسول کو چھوڑ دیا اس نے تو اس کا دین ختم. اور رسول فرمانے جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، ہلکا سمجھنا کیا ہے؟ آپ کے سامنے بات کہ نماز محکم بالشان طریقے پر ہم کو پورا. اب اس میں آپ نے فرمایا کہ حضور کی نماز 23 سال تک ہمارے مضبوط حافظے کے ساتھ اور ہماری محکم تحقیق کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے، ورنہ ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ نماز ختم ہو جائے گی، نہیں رہ جائیں گے. تو نماز میں کوئی رعایت ہم کو کسی کی نہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر ہمارے سامنے معاذ اللہ ہمارے مرجع وہ بھی کہیں اور خدا نہ خواستہ ہم دیکھیں گے ان کی نماز سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، تو جو ہمارا دل مطمئن ہمیں کرے گا ہم وہ نماز پڑھیں گے. اور اسی لیے ایسے مواقع پر عدول بھی جائز ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز میں آپ کو پوری طرح محکم طور پر، یقینی طور پر صحیح سمجھ کر ادا کرنا ہے. اب 23 سال کی حضور کی نماز ہے. 23 سال میں اگر سب کا حافظہ اچھا ہوتا تو آج نماز میں اختلاف کیوں ہے؟ صلوات محمد علیہ. آج نماز میں، اور میں ایک بات اور کہوں گا، میں 5ویں مصلی کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے، تمام علماء اسلام کو، خانہ کعبہ میں ابتدائی زمانہ ابھی 100 سال نہیں گزرے ہوں گے کہ خانہ کعبہ میں 4 مصلی الگ الگ لگتے تھے. تو اگر اتحاد تھا تو 4 مصلی کعبے میں کیوں لگتے تھے؟ ان کو ایک جگہ بعد میں کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا، اب اتفاق کس بات پر ہو جس سے ہمارا دل مطمئن ہو. میں جو بات ابھی کہوں گا اس سے یہ پورا مجمع اور اس کے ذہن کا، اس کے فکر کا، اس کے عقیدے کا، اس کے ایمان سے متفق ساری دنیا میں جو ہمارا مجمع ہے وہ متفق ہے. پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ تہران میں بیٹھا ہوا مجمع ہو یا سڈنی میں بیٹھا ہوا مجمع ہو، وہ مکہ معظم میں بیٹھا ہوا مجمع ہو یا نجف اشرف میں بیٹھا ہوا مجمع ہو، وہ دہلی میں بیٹھا ہوا مجمع ہو یا بنگلور میں بیٹھا ہوا ہو، ہر جگہ کا یہ مجمع جس کے سامنے میں بات کر رہا ہوں یہ اپنی نماز میں بالکل متفق ہے، اس کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں. شاید آپ پہلی بار سنیں گے اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ساری دنیا سنے کہ ہمارا اتحاد، اتفاق، یقین اپنے نماز کے معاملے پر بھی اتنا ہے کہ یا کوئی شک نہیں کہ ہم اس طرح ہاتھ باندھیں کہ اس طرح ہاتھ باندھیں کہ اس طرح ہاتھ باندھیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم جس طرح ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں دنیا اسلام میں جہاں جہاں ہم ہیں اس طرح پڑھتے ہیں. یہ بات تمام ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہمیں یقین ہے اپنی نماز پر؟ اور اگر میں کہوں گا تو ساری دنیا اسلام کے لوگ بھی غور کریں گے اور انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے کہ یہ نماز کا طریقہ صحیح ہے. دیکھیے رسول سے نماز سب سے بہتر انداز میں ساتھ لے کر کون پڑھے گا؟ حضرت خدیجہ، مولا علی، حضرت خدیجہ کی بیٹی، ان کی دختر، صلوات، جن کے بارے میں دنیا اسلام کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ وہاں کوئی غلطی ہے. اب یہ بتاؤ کہ باہر کے مجمع کی نماز دیکھ کر ہم یقین حاصل کریں یا رسول کی بیٹی کی نماز کو دیکھ کر یقین حاصل کریں؟ صلوات محمد علیہ. رسول کی پاک پاکیزہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا
ان کی نماز کا طریقہ اور مولا علی کی نماز کا طریقہ دنیا میں کون سب سے بہتر بتا سکتا تھا؟ دو ہی شہزادے، یا امام حسن یا امام حسین۔ اب یہ دیکھ لو کہ امام حسن اور امام حسین کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ اگر وہاں غلطی نظر آ جائے، خدا نہ خواستہ تو آپ صحیح ہیں۔ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ان شہزادوں سے، اور ان کے بعد ہم نے سیکھا اس نماز کے طریقے کو، اس لیے کہ ان میں بہت حقدار تھے مولا امام حسین، جو پشت رسول کو حالت سجدہ میں بھی آئے، اور ایک روایت کا مولا امام حسن بھی آئے۔ اب آئیے ہم آپ سے کہے بات تمام کرنے جا رہا ہوں۔ بس یہ نماز جو رسول نے پڑھی، علی و فاطمہ نے پڑھی، وہ نماز جو ان سب نے پڑھی، امام حسن و حسین نے پڑھی، جو نماز انہوں نے پڑھی وہ امام علی بن حسین نے پڑھی، جو انہوں نے پڑھی نماز وہ امام محمد باقر نے پڑھی، وہی امام جعفر صادق نے پڑھی، وہی نماز امام محمد موسیٰ کاظم نے پڑھی، وہی نماز امام علی رضا نے پڑھی، وہی نماز ہمارے امام محمد تقی نے پڑھی، وہی نماز ہمارے امام علی نقی نے پڑھی، اور وہی نماز ہمارے امام حسن عسکری نے پڑھی۔ صلوات محمد علیہ۔ اور اسی طریقے سے نماز ہمارے آخری امام نے جب پڑھی تو جو ان کے وکلا تھے، یہ سعید ہیں، یہ ابو جعفر ہیں، یہ حسین بن روح ہیں، یہ محمد سمری ہیں، ان سب نے پڑھی۔ اور جو انہوں نے نماز سکھائی تھی وہ ان علماء نے پڑھی جن کو اپنے وقت کا مرجع مانتے، جن میں خود شیخ جعفر طوسی ہیں، اور ان سے پہلے بھی شیخ صدوق ہیں، جن کی کتاب من لہ حضر الفقی تقریباً 711 حدیث کا مجموعہ ہے۔ انہی میں شیخ یعقوب کلینی جن کی کتاب اصول کافی تقریباً 16,199 حدیث کا مجموعہ ہے۔ پھر ان کے بعد خود علامہ جعفر طوسی ہیں کہ جن کی 2 کتابیں تہذیب و استبصار، جن میں سے ایک 13,000 سے زیادہ حدیث ہیں اور ایک میں 5,511 حدیث ہیں۔ یہ ساری چاروں کتابیں حدیث کی ہمیں سکھا رہی ہے نماز کا ایک ہی وہ طریقہ جو وکلا نے سیکھا، علماء نے سیکھا، ائمہ سے لیا، ائمہ نے اپنے بزرگوں سے لیا، یہاں تک کہ رسول سے ملا۔ اب بتاؤ کہ نماز کس کی قابل یقین ہے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ چلیں، میں نے اپنی بات تمام کر لی، الگ الگ چل سکتے ہیں اگر زحمت ہے یہاں، ہمیں کوئی زحمت ہے، آپ لوگ بتائیں۔ ایک صلوات محمد والے۔ دوستوں عزیزوں، اختلاف کہاں سے ہوا؟ یہاں سے تاریخ ترین دور شروع ہوتا ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے بزرگوں کو، اپنے محترم حضرات کو، جہاں تک آپ میری آواز سنیں گے، یہ نماز جو امام حسن اور امام حسین اور ائمہ معصومین کے ذریعے، ان 12 اماموں کا آپ بھی احترام کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے 12 امام ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور ورنہ میں پوچھوں گا مولا علی کے مقابلے میں کون تھا؟ جو سامنے والا ہے مولا علی کے سامنے پردے مت ڈالیں، مت چھپائیے اس بات کو کہ علی سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ اگر علی سے محبت رکھنے والا ہوتا تو مولا علی کھلے میدان میں یہ نہ کہتے کیوں لڑوا رہے ہو سب کو، تم خود سامنے آ جاؤ۔ میں کبھی پڑھ چکا ہوں، آپ کے سامنے نہیں، مولا علی کا یہ فقرہ سن کر ممکن ہے کہ اٹھے ہوں، چلو بھائی مقابلہ کر لیں، چونکہ اس کے بعد کا فقرہ اتنا شدید ہے کہ کوئی بھی ہوتا تو اٹھ کھڑا ہوتا۔ کیوں نہیں آ جاتے تم میرے سامنے؟ اس لیے کہ میں تمہارے نانا کے بھائی اور تمہارے ماموں کا قاتل ہوں۔ جب یہ کہا مولا نے فرمایا تب تو اٹھنا چاہیے، کھلا میدان۔ لیکن اس کے بعد کا فقرہ سن کر بیٹھ گئے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے جب فرمایا آپ نے، لیکن یاد رکھنا علی کے سینے میں اب بھی وہی دل موجود ہے، اور علی کے ہاتھ میں اب بھی وہی تلوار موجود ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ صلوات محمد والے مقابلہ کرتا۔ خط کا جواب لکھا، وقت ذکرتا، اور تو مجھے یاد دلا رہا ہے کیونکہ خط آیا تھا، قد ذکرتا انہ لیس لی ولی اصحابی، ان بریکٹ محفوظ لفظ میں کہہ سکتا ہوں، ان فقرے میں نہیں ہے،
مولا کے فقرے میں نہیں لیکن مفہوم کے حساب سے عندک قد ذکرت انہ لیس لی ولی اصحابی عندک الا السیف، اور تم نے اس طرح لکھا ہے کہ جیسے اب تمہارے پاس علی کے لیے اور علی کے ساتھیوں کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے تلوار کے۔ ایک شخص میدان جنگ میں علی کو خط لکھ کر بھیجے، اے مولا علی، اے مولا کی میں کہہ رہا ہوں، اے علی آؤ مقابلہ ہو جائے، تو آپ بتلائیے کہ مولا علی پر کیا گزرے گی؟ کوئی شخص علی کو دعوت سیف دے، مولا علی کو تلوار کی دعوت دے، تو کیا ہوگا؟ جہاں میری آواز جا رہی ہو دیکھیں نظر البلاغہ، جب یہ فقرہ یہاں تک آیا تو مولا علی نے کیا لکھا؟ اب جواب میں لکھ رہے ہیں لقد اضحکتنی بعد استعبار۔ اردو میں فقرہ کا ترجمہ کروں اردو کے محاورے کے انداز میں، تو نے تو تلوار کا ذکر ہے نا، تو نے تو روتے ہوا کو جیسے ہنسا دیا ہو۔ صلوات محمد علیہ۔ لقد اضحکتنی بعد استعبار، تو نے جو کوئی شخص آنسو بہا رہا اس کو ہنسا دیا۔ تلوار اور علی سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کے دونوں جملے سنیے گا۔ متى القیت بنی عبد المطلب، تو نے کب پایا اولاد عبد المطلب کو؟ آگے کے فقرے بعد میں یہ مولا کا انداز، تو نے کب پایا اولاد عبد المطلب کو؟ وہ لوگ کہ جو حضرت ابو طالب تک بات کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے میں کہوں گا مولا علی تو کھلے میدان میں اپنے جد عبد المطلب کا ذکر کر رہے ہیں، اب تو پہچان لو کہ یہاں سے وہاں تک نور ہی نور ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور جب بیچ میں بات آ گئی ہے تو اس پر بھی کہہ دوں، آپ کے اطمینان کے لیے کہہ دوں، جو ماشاء اللہ حضرات علماء تشریف فرمائے، ہمارے مولانا ابھی تشریف لائے عامر الرضوی صاحب، مولانا عباس صاحب، جناب مولانا جودی صاحب، مولانا اختر صاحب، اختر حسن صاحب بہت فاضل، ممتاز الفاضل، اور مولانا صغیر صاحب اور علماء۔ تو میں اس لیے یہیں پر ایک بات اتنی کہہ دوں، دیکھیے اس موضوع پر تو مجھے 2 گھنٹے کی تقریر کرنا تھی، پھر کبھی اس وقت ایک فقرہ کہوں گا۔ حضرت ابو طالب کی موت کے وقت کا جو منظر ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور جس شان سے موجود ہے وہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کا آخری وقت ہے، بہت توجہ کیجیے گا، ماخذ، مبنا، بنیاد حضرت ابو طالب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے یہی حدیث ہے۔ صرف 2 ہیں ان میں سے یہ ایک، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، تمام کتابوں میں، کہ اتنے میں حضور تشریف لائے اور ان لوگوں نے کہا اے ابو طالب اپنے بابا کے مسلک کو بیان کر دو، تو اس وقت آپ نے معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا، اس کو بنیاد بنایا گیا۔ بہت توجہ کیجیے گا، بہت، چونکہ یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس واقعے کے راوی کون ہیں، اس واقعے کے راوی کون ہیں، اور اس روایت کو جب صحیح بخاری میں پیش کیا جائے تو راوی کون ہے؟ پہلا نام ہے عبداللہ ابن ابی، اس سے بڑا جھوٹا اور مکار اور دشمن رسالت اور کوئی نہیں تھا۔ دوسرا نام ہے امیہ ابن مغیرہ، یہ وہ امیہ نہیں ہے، تو میں بات کرتا افسوس نہیں کر سکا، بات آپ کو اچھا لگتا۔ تیسرا نام ہے، بس 3 ہیں، 2 گواہ وہ، تیسرا یہ ہے، کون؟ ابو جہل۔
میں آپ سے کہوں گا، یعنی آپ سے آپ نہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو اپنے محترم حضرات سے کہوں گا کہ حضرت ابو طالب کے خلاف گواہی دینے والے یہی تین تھے. جب ابو جہل جیسے کی گواہی ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں آپ قبول کر سکتے ہیں تو کیا میں اعتراض نہ کروں کہ سیدہ کے سلسلے میں گواہی آپ کیوں نہیں قبول کی گئی؟ رسول کی بیٹی کی گواہی قبول نہ ہو اور ابو جہل کی گواہی قبول ہو جائے. صلوات محمد والے محمد. آئیے بندر چلے باقی گفتگو اندر ہوگی. مجلس جاری رہے گی. یہ سب آئیے اسمت بھائی، تشریف بھائی. زبردستی آپ جی اور آگے آئیے، اور آگے آئیے. مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. آواز نہیں آ رہی. یہ ٹھیک ہو رہا ہے بیٹے؟ بھیا آپ آنا بھیجیے، اندر آئیے. آگے بڑھو بیٹے، تم آگے بڑھو. آپ آگے آ جائیے میاں، آپ ادھر آ جائیے اور آ جائیے اور جگہ پہ آئیے، تشریف لائیے. اور بیٹے اندر آ جاؤ. وہ اس کو ٹھیک کروائیے تاکہ میں جلدی بات شروع کروں. نہیں یہ خراب ہو چکا ہے نا اس کو. مجھے تو آتا نہیں ہے. اس کو گھما کے سخت کریں، کیا کریں گے؟ انہیں آنے دیے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، شکریہ. آواز بلند نعرہ صلوات. اس کو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پانی ہے موجود ہے. شکریہ. ایک اور صلوات محمد والی. اس وقت میں مولا نے کیا جواب دیا؟ وقت ذکرت انہ لیس لی ولاصحابی عندک الا السیف لقد ازقتنی بعد استعبار. تو نے روتے ہوئے کو ہنسا دیا. متى القیت بنی عبد المطلب، تو نے کب پایا اولاد عبد المطلب کو؟ عند الاعداء ناکلین،
وبالسیف مخوفی. تو نے کب پایا اولاد عبد المطلب کو؟ دشمنوں کے سامنے سے منہ پھیرتے ہوئے اور تلواروں کے سامنے سے ہٹتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. یہ انداز وہی اختیار کرے گا جس کو اپنے جد کی بھی شجاعت پر، بابا کی بھی شجاعت پر، ان کی شرافت پر، ان کی باغیزگی پر، ان کی عظمت پر اعتبار اور یقین ہو. مجھے کوئی اور دکھلا دو ان صفوں میں ایسا جو میدان جنگ میں اپنے باپ کو یاد کرتا ہو. صلوات محمد وعلیہ. ممبر پر ہم نے کہاں تک بات کہی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ یہی بات تھی نا، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی. یہی تو بات، یہی جاری تھے نا. آئیے تو ہمارے سامنے میں صرف عرض کر رہا ہوں باہر کے تمام حضرات سے جن تک میرا یہ انداز، یہ گفتگو جا رہی میرے لہجہ، یہ بات جا رہی ہوں، سوچیں اور خیال کریں کہ یہاں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ بعد رسول نماز کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان لوگوں پر اعتبار کرو، اور آپ بھی کہیں گے، جو باہر لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے. ہم ہرگز اس نماز پر شک کر ہی نہیں سکتے کہ جو رسول نے ادا فرمائی ہو، جو علی نے ادا فرمائی ہو، جو شہزادی نے ادا فرمائی ہو، جو امام حسن امام حسین نے ادا کی ہو، اور جو تمام معصومین نے ادا کی ہو جن کا میں نے نام لیا. بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ جب مولا علی نے اس نماز کو دیکھا کہ رسول سامنے کھڑے ہیں، پیچھے حضرت خدیجہ آئیں تو آپ آئے اور کھڑے ہوئے اس نماز میں، تو اس وقت وہاں کوئی نہیں ہے. بس اتنا ہوا کہ حضور نے فرمایا، ایک بڑے مورخ ہیں ایران کے، ان کی کتاب میں جس میں سوانح مولا علی ہے فارسی زبان میں، میں نے اس کو کبھی دیکھا، آقا شریعتی کی کتابوں میں نہیں ہے شاید انہیں کو. تو اس میں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی سے کم سن ہے، چونکہ ابھی تو 13 سال سے بھی کم سن ہے. یہ کہا حضور نے کہ اے علی، نماز میں تم شریک تو ہو رہے ہو، لیکن کیا تم نے اپنے بابا سے پوچھ لیا ہے؟ یہ شاید اس لیے فرما دیا کہ کل کا مجمع یہ نہ کہے کم سن تھے، جو کرتے دیکھ رہے تھے وہ کر رہے تھے. ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، گھر کے بچے آ کے سب شریک ہو جاتے ہیں معاذ اللہ بلا تشبیہ. تو جب یہ رسول نے فرمایا کیا تم نے اپنے بابا سے پوچھ لیا ہے، تو مولا چند قدم گئے. کیوں گئے چند قدم؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اتباع حکم رسول تو ہے، لیکن میری اپنی بھی اس موقع پر کچھ رائے ہے. اور پھر پلٹ کے آئے، چند قدم گئے، پلٹ کر آئے، اور اب آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے رب نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے کبھی کسی سے پوچھا تو میں اس کی عبادت کے لیے پوچھوں گا؟ صلوات محمد وعلی محمد. رہتی دنیا تک کے لیے جواب چلا گیا. یہ نہیں کہ مالا حضور کے سامنے کچھ بولا جا رہا ہے، نہیں، مل کر دنیا کو سمجھانا ہے کہ یہ نماز اس کی ہے. اور پھر بات ختم ہوتی ہے. حضور یہ بعد میں ہمارے تمام حالات ایسے کیوں پیش آئے ہیں کہ اسلام کی شبیہ دھندلی ہوتی چلی گئی، تصویر اسلام خاک پر خاک پڑتی چلی. کیوں اس قدر یہ زمین، یہ زبان، یہ تصویر، یہ تاریخ اسلام اتنی مشکوک و مشتبہ ہو گئی؟ کیونکہ میں ایک بات کہوں گا، بہت انصاف آپ بھی کریں، میرا مجمع تو یہاں ماشاءاللہ جہاں جہاں میری آواز سن رہی ہے وہ متفق ہے. میں اپنے حضرات کے خیالات کے عقیدت کی ترجمانی کر رہا ہوں. بس اگر غلط کہوں گا تو یہ مجمع مجھے اس جگہ سے جانے مت دے، جب تک کہ مجھے روک کر نہ پوچھے آپ نے کیسے کہہ دیا، مت جانے دے. اتنے بڑے مجمع سے میں کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی برادران اسلام کو ان سے کہہ رہا ہوں. بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن شریعت کی تصویر کیوں دھندلی ہوئی ہے، ہوتی چلی گئی جو آج تک ہے. بہت صاف لفظوں میں ایک بات پہلے پوچھ لوں. دیکھیے ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا جائے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں.
اس وقت بھی جو سب سے بہتر نمائندگی اسلام کی کر رہا ہے، اس نے بھی اس وقت تک جواب نہیں دیا جب تک کہ پوری دنیا مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور یہ کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ علی کی ترجمانی کوئی علی ہی تو کرے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا۔ بہت جلدی میں تاریخ کے چند واقعات، چند جملے بس نقل کر رہا ہوں، بہت جلدی نقل کر دوں گا، شاید 3 منٹ کے اندر بات یہ ختم ہو جائے گی۔ اور غور کریں میرے ساتھی لوگ، میرا اس وقت کے جو معاصرین ہیں، علماء اسلام جہاں جہاں ہوں، یہ نہ سمجھے کہ کون بول رہا ہے، لکھنؤ کا، وہاں کے تمام حضرات جتنے محبت فرماتے ہیں، کسی فرقے کے بھی ہو، بہت محبت فرماتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ لکھنؤ کے جو بے پناہ خراب حالات تھے، ان کا ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں سب سے اوپر دستخط ہمارے ہیں، پھر حضرات کے، پھر حکومت کے ہیں۔ اس معاہدے پر 28 سال سے عمل ہو رہا ہے۔ ہم قتل و خورزی کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ 100 سال پھر 23 سال یہ تمام جھگڑے لکھنؤ میں نپٹ چکے، کیونکہ کوشش یہی ہے کہ نہیں یہ نہ ہو۔ اور صرف آپس کی نہیں، ہماری پورے بھارت کی ایک تاریخ ہے، یہ مجموعہ جو ملک میں رہتا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارا ملک ہے، اور ہمارے ملک کی تاریخ یہی ہے کہ اس نے باہر نکل کر کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا ہے۔ جھیلے ہیں حملے، حملہ کیا نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور اس لیے ہم متفق ہیں اس بات سے کہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر کہیں قتل و خورزی نہ ہو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ 60,000 افراد مسلمانوں کے درمیان قتل ہو گئے، 60,000۔ اس جنگ کو آپ جانتے ہیں، اور اس لیے آج پورے اسلام کی جو تصویر بدل گئی ہے، برا نہ مانیے گا اگر غلط کہوں تو بتائیے گا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ پہلا منظر جب ایک جنگ میں ایک اونٹ کو لایا گیا، کیوں؟ اس واقعے کے انتقام میں پوچھتا ہوں کیا اس انتقام کی لفظ صحیح تھی؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے حضرات علماء تشریف فرمائے مجمع میں، کیا اس انتقام کی بات صحیح تھی؟ نہج البلاغہ گواہ ہے، جہاں خود مولا علی، ایک بہت تلخ بات میں کہہ دوں تاکہ لوگ آگے اس بات کو کہنا بند کریں، مولا علی نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا امام حسن امام حسین کو تو جا کے بچا لیں۔ مجمع کے ہجوم میں ان کی پسلیوں پر ضرب پڑ رہی تھی، اسی طرح کے فکرے ہیں۔ تو مولا علی نے اس بات سے صاف انکار کیا ہے کہ اس قتل میں کہیں سے بھی میں یا میرے گھر کے لوگ شریک ہیں، نہیں شریک ہیں۔ بہت احتیاط سے جملہ کہوں گا، آگے کچھ نہیں کہنے ہے مجھے کیونکہ پھر الزام لگ جائے گا، اس لیے بہت احتیاط سے ایک بات کہوں گا۔ یاد رکھے دنیا، مولا علی کے لیے ان کے دشمنوں نے، مروان تک نے، دوستوں میں عباس ابن عباس تک نے، اور لوگوں نے، بڑے بڑے مفسرین نے جن سے علماء اسلام نے تفسیر کا سبق سیکھا، علامہ جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، جس سے تفسیر میں نقل کیا گیا، علامہ فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر رازی میں، اور لوگوں نے یوم ندعو کل اناس بامامہم، پوری آیت نہیں تلاوت کروں گا، اس آیت کی تفسیر میں جب لوگوں نے ایک نے ایک کسی نے کوئی رائے پیش کی کہ امام سے مراد قیامت کے دن کون ہے، تو اس وقت ابن عباس نے نام لیا کہ مولا، نام لے کر لکھ کر کہ مولا علی، میں مولا کہتا ہوں آپ سمجھیں گے، مولا علی کے لیے یہ آیت اس لیے ہے کہ رسول نے علی کے لیے کیا فرمایا؟
فقرہ سن لیجیے گا، تشریح نہیں کروں گا، وہ اپنے اس پورے مجمع کے ذہانت کے اوپر چھوڑتا ہوں، اور جہاں میری آواز جا رہی ہو وہ تفسیر کو دیکھیں، راوی کو دیکھیں، اور یہی فقرے مروان ابن الحکم کے ہیں، جس سے مولا علی کی جنگ ہوئی، جہاں اتنے ہزار انسان قتل ہوئے، وہاں پر جس سے جنگ ہوئی اس سے فقرہ ہے مولا علی کے بدترین دشمن مروان کا۔ دونوں فقرے ایک ہیں۔ اس نے پوچھا تمہاری رائے علی کے لیے کیا ہے؟ بدترین دشمن نے اپنی رائے کیا پیش کی؟ تفسیر میں جب یہ آیت آئی، انصاف کرنا، جب یہ آیت آئی تو ابن عباس انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ حضور نے فرمایا علی و ہوا، دونوں کا فقرہ ایک ہی ہے، میرا دیکھا ہوا ہے، علی و ہوا امام البررہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تمام نہیں ہوئی بات۔ علی کون ہیں؟ نیک لوگوں کے امام۔ جو سابق کی میری گفتگو ذہن میں رہے، مولا نے کیا فرمایا؟ ہم نہیں ہیں۔ اسی بنیاد پر دوسری جنگ، اسی بنیاد پر تیسری جنگ، ایک ہی بنیاد پر 3 جنگیں ہوئیں، کیا بات ہے، ایک ہی بنیاد ہے، تینوں جنگوں کی ایک ہی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد کو ہٹا دو تو یہ جنگیں غلط ہوئیں۔ بے شک۔ کیوں ہوئی؟ اور جب یہ بنیاد ان جنگوں کی ہے تو جس سے جنگ ہو رہی ہے اس کا نام علی ہے، علی ابن ابی طالب۔ بس میں ترجمہ نہیں کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کی اذہان عالیہ پر چھوڑتا ہوں۔ فرمایا رسول نے اور کہا اس نے علی وہو امام البررہ وقاتل الکفرہ والفجرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ نہیں کروں گا۔ علی نیک لوگوں کے امام ہیں اور قاتل کس کس کے ہیں؟ اب اگر بات سمجھ لیے تو پڑھیے صلوات بلند مجھ سے توقع نہ کیجیے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، اتنے میں کہنا میرا کہنا کافی ہے۔ تو آئیے، جنگ تو ہو گئی، لیکن انصاف، بس میں بات کو تمام کروں گا، انصاف چاہتا ہوں اپنے علماء اسلام سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ان معاملات میں احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں، لیکن اگر کھل کر باتیں کروں گا تو کوئی صحیح طور پر سامنے آنے کی، جواب دینے کی ہمت نہیں کرے گا، مگر میں احتیاط رکھتا ہوں، اور پھر بھی احتیاط کے ساتھ حق بات ضرور کہتا ہوں۔ تو حق بات آج آپ سب کے سامنے، اس مجمع کے سامنے نہیں، اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے برادران اسلام اور ان کے علماء اسلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے 13 سال مکے میں اور وہاں سے آ گئے مدینے کی 10 سال کی زندگی کو بہت تیزی سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی ہجرت مدینے میں خاموشی سے سن گزر گیا، سن 2 ہجری آیا، بڑے بڑے اہم واقعات ہیں ہماری آپ کی تاریخ کے اعتبار سے، وقت کو ختم زیادہ صرف نہ کرنے کے لیے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ سن 2 ہجری ان لوگوں سے خطاب ہے جہاں تک میری آواز جاری، بہت احترام کے ساتھ۔ سن 2 ہجری جنگ بدر، جس سے متعلق یہ آیت اور یہ فقرہ اور یہ سورہ میں روز تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ جنگ بدر سے پہلے ختم ہوا، جس پر 3 دن میں نے آپ کے سامنے تلاوت۔ تو اب آئیے، سن 2 ہجری جنگ بدر، سن 3 ہجری جنگ احد، سن 4 ہجری کچھ چھوٹے موٹے غزوے، سن 5 ہجری جنگ احزاب جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، سن 6 ہجری صلح حدیبیہ، سن 7 ہجری جنگ خیبر، سن 8 ہجری کچھ اور جنگیں، 9 ہجری رومان وغیرہ کے راہبوں کا سب کا آنا، اور یہ دنیا بھر میں اعلان
کہ اب رسول حج پر جانے والے ہیں، اور فتح مکہ اب آیا سن 10 ہجری، جس میں سن 9 ہجری میں آخری حج ہو گیا، حج آخر حضور کا سن 10 ہجری، اور سن 11 ہجری میں ابتدائی سن میں حضور کی وفات ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا اور بہت انصاف کیجیے گا، میں انصاف کے لیے طالب ہوں اپنے بزرگان علماء اسلام سے۔ میں نے آپ سے یہ جلدی سن گنوائے، حضور کے 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، 23 سال کی زندگی، 23 سال کی زندگی میں نے سب سن آپ کے سامنے گنوا دیے، جس میں دیکھیں موتا وغیرہ ہے، فتح مکہ ہے، حج آخر ہے، ان سب میں بڑے عظیم واقعات ہیں پیش کرنے کے لیے، الگ الگ مجلسیں چاہیے۔ اب یہ بتاؤ 23 سال کی رسول کی زندگی جو مکے سے مدینے تک کی ہے، اس 23 سال میں 21 سال زیادہ ہیں یا 2 سال؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 سال زیادہ ہیں یا 21 سال؟ کتنی حیرت ہے، جو 2 سال آخر کے ہے اس میں اسلام لانے والا وہ تو کاتب وحی قرار پا جائے، اور جو 21 سال سے 2 سال بھی رسول کے ساتھ رہا ہو، اس سے کتنی تفصیل آپ کے پاس ہے۔ صلوات محمد والے، اور بلند صلوات محمد والے ہو۔ عزیزان گرامی، کچھ تلخ باتیں ہیں لیکن دل کہتا ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، اور میں اس کو تھوڑی دیر اور لوں گا آپ کا وقت۔ انجمن کے حضرات جو تشریف فرمائے ان سے بھی معذرت کے ساتھ تھوڑا عرض کر لوں آپ سے میں۔ دیکھیے، ہمارے برادران اسلام میں سے لکھنؤ میں بہت بڑا ایک محلہ کہلاتا ہے، ہمارے مکان کے سامنے وہ محلہ ہے، محلہ ہے بنی محلہ ہے نہیں، جو ہمارے سامنے فرنگی محل، علماء فرنگی محل، جن کے خدمات رشیا تک کہاں تک رہے ہیں، اور درس نظامی انہی کا دیا ہوا ہے، بہت محترم لوگ۔ انہی میں سے ایک شاعر تھے جن کا نام ہے عابد میاں، آج نہیں ہے دنیا میں، انہوں نے ایک مخمس لکھا، اس کا پہلا میں آپ کے سامنے بند پیش کر دوں۔ علی اخی محمد، علی خدا کا ولی، علی اخی محمد، علی خدا کا ولی، علی کا نام ہے نام خدائے لم یزلی۔ صلوات محمد والے۔ علی اخی محمد، علی خدا کا ولی، علی کا نام ہے نام خدائے لم یزلی، علی کے ذکر سے دین نبی کی بات چلی، لکھا ہے باب ارم پر بخط سبز و جلی، خدا کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی۔ صلوات محمد والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر اسلامی صفوں میں، ہماری آپ کی اسلامی صفوں میں، خدا را انصاف کیجیے گا، جس نے رسول کی پشت پر نماز پڑھی، جس نے رسول کی آغوش میں زندگی گزاری، ان شہزادوں کے بعد جنہوں نے یہ سب زندگی پیش کی، جن کا آپ احترام کرتے ہیں، ان کے قتل کرنے والوں کو، ان کو شہید کرنے والوں کو کیا بات ہے۔ اگر کوئی مرتبہ دے تو یہ اسلام کی سچی تصویر آج کے دور میں کہلائے گی یا اسلام کی برباد تصویر کہلائے گی؟ آپ کس کا احترام کرنا چاہتے ہیں، حسین مظلوم کا یا یزید کا؟ بھئی آخر کلام ہے، دونوں میں سے کس کا احترام اور کس کو قابل نفرت؟ یاد رکھیے گا، ایسے مواقع پر دونوں کا احترام کرنے سے بات نہیں چلے۔ صلوات محمد والے، بلند صلوات محمد والے محمد۔ تھوڑا اور موقع دیجیے۔
میں نے کبھی بیان کیا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارے ملک کے لوگ اسی وجہ سے باتیں کرتے ہیں. میں نے پڑھا ہے ان کے بیانات کو, میں اسی لیے ایک بیان کرنے جاؤں. ایک بات ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بڑی سڑک ہے جس کو مین روڈ کہتے ہیں, اس پر دو سڑکیں اور آ کے ملتی ہیں. ایک سڑک پر لکھا ہوا ہے نام حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ روڈ, دوسری سڑک تو کہیں پر آ کے ملتی ہے اس پر لکھا ہے حضرت سرمد علیہ الرحمہ روڈ. آپ سمجھے کیا ہوا؟ اس پتھر پر لکھا ہوا ہے یہ سڑک منسوب ہے حضرت اورنگزیب پر کے نام پر جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی. آگے لکھا ہے یہ سڑک منسوب ہے حضرت سرمد کے نام پر جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی. میرے بڑا دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی ہیں, تو کم سے کم ان دونوں پتھروں پر کبھی تو نظر ڈالیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پر اورنگزیب ایک پر سرمد. مختصر کروں بات, اس نے ان کو قتل کیا, صوفی علماء میں تھے. اب یہ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے؟ قاتل پر بھی اللہ کی رحمت ہے, مقتول پر بھی اللہ کی رحمت ہے. جب تک یہ نظریہ رہے گا اسلام کی تصویر دھندلی رہے گی. صلوات محمد والے, جب تک یہ نظریہ رہے گا. اور میں اسی لیے اس کو کہا کرتا ہوں, حضور کے نواسے امام حسین کی شہادت کے بعد سے 20 سال گزرے جب دو بڑی شخصیتیں عالم اسلام میں سامنے آئیں. ایک ہمارے آپ کے چھٹے امام سن 80 ہجری, دوسرے ایک بہت بڑے اسلامی فرقے کے امام پیشوا جو امام ابو حنیفہ کے نام سے. سن 80 ہجری میں دونوں کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد, اور واقعہ کربلا سے 32 سال کے بعد امام مالک, 32 سال کے بعد واقعہ کربلا سے تقریباً 132 سال, واقعہ کربلا تقریباً 91 سال کے بعد حضرت شافعی. ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کہوں تو بجلی بہت پرانی ہو جائے, سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. بات آ گئی سامنے تو کہہ لوں. اور خود 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ 32 سال کربلا کے واقعے کو میں جان کے تاکہ یہ موڑ سب کے ذہنوں میں رہے. 32 سال کے بعد امام مالک, 90 سال کے بعد امام شافعی, اور 104 سال کے بعد امام احمد ابن محمد ابن احمد ابن حنبل. 104 یہ ہو گئے. 132 سال کے بعد کربلا کے واقعے سے امام بخاری, اور 192 سال 42 سال کے بعد 46 سال کے بعد امام شافعی, امام مسلم احمد ابن محمد ابن مسلم. یہ ساری شخصیتیں دوسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے آئی اور ختم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں امام بخاری کہ جن کی وجہ سے آج تمام عالم اسلام کے تمام ائمہ اربعہ کی تمام معتبر چیزیں موجود ہوں, یعنی جو شریعت آپ چاہتے ہو وہ لوگ, میں کہہ رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے بزرگوں سے احترام کے ساتھ, کہ آپ کی ساری شریعت کا خلاصہ صحیح بخاری میں ملے گا. صحاح ستہ میں سب سے اہم صحیح بخاری بھی, صحیح مسلم بھی, ترمذی بھی, ابن ماجہ بھی, ابن داؤد, سنن نسائی, یہ سب ہے. اس میں سے ترمذی بہت اہم ہے کہ ثلاثی کہلاتی ہے, اس کی حدیثیں 3 واسطوں سے پہنچ جاتی ہیں. امام بخاری نے سن 62 سال کے سن پر انتقال کیا. 62 سال کے سن میں جب آپ کا سن 50 سال کا ہو گیا تو آپ نے بخاری لکھنا شروع کی. 12 سال کے سن میں آپ نے بخاری تمام کر دی. اب یوں کہیے کہ ابھی تیسری صدی ہجری تمام نہیں ہوئی تھی کہ
کہ تمام وہ کتابیں جو شریعت کو پیش کرے عالم اسلام کے لیے موجود. ہماری کتابیں کچھ وقفے کے بعد آ رہی ہیں جس میں اصول کافی ہے، تہذیب ہے، استفسار ہے، من لا یدر الفقیہ ہے، اور میں ایک 5ویں کتاب کوئی بنیادی کتاب مانتا ہوں. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میرا عقیدہ ہے کہ میں 5ویں کتاب کوئی مانتا ہوں، وہ ہے بحار الانوار. بہت زمانے کے بعد آئی لیکن ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم نہیں مانیں گے تو سابقی کتابوں کی بہت سی باتوں کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ بھی بنیادی کتاب ہے. آئیے میں بات بس اپنی ختم کر رہا ہوں. کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری، تاریخ کے بورڈ پر غور کرنا. سن 60 ہجری کے بعد کون کون آ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل. ان سب کے فتاویٰ کو نقل کرنے کے لیے، رسول کی روایات کو نقل کرنے کے لیے صحیح بخاری، امام بخاری، پھر امام مسلم. ساری شریعت یہاں تک ہے. دوستو اور عزیزو، ان تمام مواقع پر میں آج کے اپنے ساتھیوں کو، علماء اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں. ان تمام کتابوں میں سے ایک کتاب میں صرف ایک جگہ پر نام آئے گا سامنے یزید کا، ایک جگہ سے، وہ بھی جنگ قسطنطنیہ کے سلسلے میں. وہ بھی طے ہے کہ وہ جنگ میں نہیں گیا. ایک جگہ راستے میں خیمے لگا کر بیٹھ کر اس نے اپنے پرانے مشغلے شروع کر دیے اور بڑے فخر سے وہ اشعار پڑھ رہا تھا جس میں جانے والوں کو وہ احمد بتا رہا تھا. معاذ اللہ. اور جانے والوں میں ابو ایوب بھی ہیں، رسول کے پہلے میزبان. بس میں اپنی بات تمام کرتا ہوں. آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، سب کو گواہ بنا کے اس مجمع کو میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے کہ جہاں تک میری آواز جاتی ہو. یہ بتائیے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ان میں سے کسی ایک نے یا ان میں سے کسی ایک کے فتویوں کے ذریعے سے ان ساری حدیث کی مستند کتابوں میں کسی ایک جگہ یزید کی تعریف میں ایک لفظ دکھا دو. میں اپنے معاصرین حضرات سے خطاب کر رہا ہوں، کسی ایک جگہ یزید کی تعریف میں نے ایک حدیث کو مستثنی کر دیا. کسی ایک جگہ یزید کی تعریف میں ایک لفظ دکھاؤ. اب اگر آج کے دور میں اسلام کی تاریخ کو مبہم کرنے کے لیے، مشکوک کرنے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے کوئی یزید کی تعریف کر رہا ہو تو بتاؤ پھر اس کو کیا کہا جائے. اگر آج کوئی یزید کی تعریف کرتا ہے تو نہ وہ حنفی ہے، نہ وہ مالکی ہے، نہ وہ شافعی ہے، نہ وہ حنبلی ہے. ہاں یزیدی تو ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں کہا پڑ سکتا. صلوات محمد ایک اور صلوات محمد بلند محمد. یہ ہمارا اسلام، یہ ہماری تاریخ. اور صرف یہ کہنے کے لیے آپ وہ کہنا چھوڑ دیے تو ہم یہ کہنا چھوڑ دیں، یہ تقابل کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی باتیں الگ ہیں. اگر ان کے نظریے سے میں بات کروں تو کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں ہوتا. یہ کلیہ ہے دانش مندوں کے بیچ میں، دانشور حضرات کے درمیان یہ کلیہ ہے کہ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں ہوتا. یہاں ہمارے لیے صرف ایک فقرہ کافی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اور صرف اتنا نہیں ہے، ایک شخص نے پوچھ لیا یا علی، بس بات تمام کر دی میں نے. یا علی، جو شیعہ مرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا المیت من شیعتنا وهو الصدیق والشہید. جو ہمارا شیعہ کوئی مرتا ہے تو وہ صدیق اور شہید مرتا ہے. اور پھر یہاں پر قرآن کریم کی آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی کہ جو لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی شہداء ہیں، وہی صدیقین ہیں. جب ہم جیسے لوگ جو ان کی محبت میں اٹھ جائیں ان کو اتنا بڑا مرتبہ مل سکتا ہے. آئیے، اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہ کر پائیں. بات کریں. میں نے بڑے اچھے لہجے کے ساتھ بات کی ہے. مجھے جواب دیا جائے اس بات کا کہ آیا اسلام کی تصویر کہاں پر گمنام ہو رہی ہے؟ اس بار اسلام کی اس تصویر کو کون خراب کر رہا ہے؟ وہ کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا اور جس کو تمام آپ کے بڑے مفسرین نے لکھا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو محبت آل محمد کو مر جائے وہ شہید مرتا ہے. یہ نہیں کہا ہے من مات علی حب آل محمد مات شیعہ. نہیں، جو اس محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے. کاش اس محبت میں آپ بھی شریک ہو جائیں. صلوات محمد والے ہیں. بہت سے ایسے علماء ہیں جو اس محبت کے راستے پر ہمارے ساتھی ہیں اور وہ ہم سے بات کرتے ہیں، تنہائیوں میں بات کرتے ہیں، ٹیلی فون بات کرتے ہیں. موقع نہیں کہ میں ان کے بارے میں کہوں. بہت سے ان کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں ہیں اس وقت. اور اب تو سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جو حق کا علم بردار ہوتا ہے اس کی عزت پوری دنیا کرتی ہے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس کو وہ مانتا ہے اس کا فقرہ کیا ہے. اس کا فقرہ ہے موت العز خیر من حیات الذل. عزت کی موت ذلت کی زندگی بہتر ہے. اسلام عزت دینے کے لیے آیا تھا، ذلت دینے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ کربلا ہے جہاں میرا آپ کا مظلوم امام آخری رخصت. میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ امام اپنے مرکب کی طرف، اپنے فرس کی طرف، اپنے گھوڑے کی طرف، اپنے زلزلہ کی طرف جب جا رہے ہوں. کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ ہم نے دیکھا کہ نواسۂ رسول کے قدم ڈگمگا رہے تھے. کسی نے نہیں لکھا دوستو رضی. اس کے قدم نہیں ڈگمگا رہے ہیں جس نے صبح سے لاشیں اٹھائی ہیں. اور کیسی کیسی لاشیں. جس نے اپنے دوستوں کی لاشیں اٹھائیں کیونکہ ہر ایک نے مولا کو آواز دی. تو فرض ہے اخلاق خانوادہ رسالت کا کہ اس نے ہم کو پکارا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ امام کیوں جاتے تھے لاش کے لیے. اس کا جواب یہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق امام حسین کا تقاضا ہے. اگر مسلم ابن اوسجا اگر وہ بھی رخصت ہونے تو آواز دے رہے ہیں یا مولا ادرکنی. کسی نے کہا مولا مدد کو آئیے تو کسی نے کہا مولا آپ پر ہمارا آخری سلام. اخلاق امام حسین. ہاں لوگ ساتھ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ساتھ جاتے ہیں وہ بھی اور جو شہید ہوتے ہیں وہ بھی. جو شہید ہو رہا ہے بس چند لمحے بعد اس کی سانس رک جائے گی. اپنے لرزتے تھر تھراتے ہاتھ کو بلند کرتا ہے. لوگ سمجھیں گے دنیا کے لوگ کہ خیموں میں اس کی بیوہ ہونے والی بیوی ہے. اشارہ کریں گے خیموں کی طرف. دیکھو میں تو جا رہا ہوں، میری بیوی وہاں پر پردیس میں ہے، اس کا خیال رکھا جائے. لیکن نہیں، مورخ اپنی آنکھیں حیرت سے بند کر لے گا جب وہ دیکھتا ہے یہ لرزتا ہوا ہاتھ بلند ہوتا ہے تو خیموں کی طرف نہیں بلکہ آنے والے دوست سے کہتا ہے یہ میرے آقا ہیں، ان کا خیال رکھنا. ان کا خیال رکھنا. عزیزو دوستو وہی حسین، وہی میرا آپ کا آقا حسین تنہا گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں. ہاں میں یہ ضرور تصور میں دیکھتا ہوں کہ کبھی دہنی طرف دیکھتے ہوں گے، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہوں گے. ادھر عباس ہوتے تھے، ادھر علی اکبر ہوتے تھے، ادھر قاسم ہوتے تھے، ادھر غلام محمد. کوئی بھی نہیں ہے، بالکل تنہا، بالکل اکیلے. گھوڑے کے قریب آ کر رک گئے کہ پیچھے کسی کے آنے کی آواز آئی. دیکھا کون آ رہا ہے، کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی. بھیا یہ نہ سمجھے کیا کہ آپ کو کوئی سوار کرانے والا نہیں، یہ آپ کی بہن زینب آپ کو سوار کرائے گی. امام کو، بھائی کو بہن نے سوار کرایا. مقتل کی طرف حسین گئے. میرے اور آپ کے آقا امام حسین نے جو جنگ کرنا تھی جنگ تھی. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ
کہ زمین کربلا پر آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین۔ دوستو رفیقو، جب یہ آواز بلند ہوئی کہ دیکھو کربلا میں حسین قتل ہو گئے، ایک آواز خدا میں نشر ہو رہی ہے، بلند ہو رہی ہے، دیکھو امام حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ روایات میں ہے کہ یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ملک تھا جو بچپنے میں گہوارہ جھلاتا تھا، یہ جبرائیل تھے جو پکار پکار کر آواز دے رہے تھے حسین قتل ہو گئے، حسین ذبح کر دیے۔ ہاں عزیزو، اسی عالم میں زینب آئی، اپنے بیمار بھتیجے کے شانے پر ہاتھ رکھا، بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو کربلا کا کیا منظر ہے۔ وہ بھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں۔ خیمے کا پردہ ہٹا، سامنے مخالف فوج، خوشی میں تکبیر کے نعرے، ایک بلند نیزے پر بابا کا سر۔ یہ منظر ایک بیمار نے دیکھا، ایک بیمار نے یہ منظر دیکھا، کیا عالم ہوا ہوگا۔ لیکن اب یہاں سے عزم و شجاعت حضرت امام زین العابدین، شام غریبہ پوری رات ایک سجدے میں گزاری، اس لیے سید الساجدین لقب پڑا، پوری رات ایک سجدے میں۔ اور اس کے بعد وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب حضرت زینب مقتل کی طرف صرف اس لیے جانا چاہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بھائی کو رخصت کیا تھا اس وقت سے اب تک یہ پتہ کچھ نہیں چلا کہ میرا بھائی کہاں ہے، صرف اتنا تو دیکھا کہ نیزے پر سر بلند ہے۔ اب آپ بتائیں، دنیا بتائے کہ اس عالم میں ایک بہن کیا کرے گی۔ شاید یہی روایت کا سبب، اس رات کی 2 روایتیں ہیں شام غریبہ کی، 3 روایات میں سے 2 کو ملا کر بیان کیا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شہزادی زینب نے بالآخر طے کیا کہ چلو مقتل کی طرف چلیں۔ کیسا عجیب منظر ہے کہ جس بہن نے ساری زندگی اپنے بھائی کے لیے گزار دی، رسول کی بیٹی علی و فاطمہ کی بیٹی، رسول کی نواسی، شام غریبہ اکیلی مقتل کی طرف جا رہی ہیں۔ یزید کی فوجوں کے نگہبانوں میں سے جو مقتل تیری طرف معین کیے گئے تھے، میدان پر معین کیے گئے تھے، ایک نے پکار کر کہا کون جا رہا ہے ادھر، جانا منع ہے۔ میں نے روایت میں دیکھا اور اس فقرے کو کئی طرح میں نے غور کیا کہ فقرہ تو بہت سادہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا وجہ تھی کہ اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ دور سے جواب دیا، اے شیخ اتنا رحم کر لے کہ عصر کے وقت سے اب تک میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا ہے، میں ابھی اپنے بھائی کو جا کر دیکھ لوں۔ جب میں نے اس فقرے کو دیکھا تو کئی بار کئی طرح خیال کیا، یقیناً اس فقرے کے اندر بلند کرنے والی شخصیت کی آواز میں اتنا درد ہوگا، اتنا کرب ہوگا کہ سامنے والے نے گھبرا کے کہہ دیا اچھا بیوی جا تو رہی ہے، جائے مگر جلد آ جائیے گا۔ کیا کہا تھا زینب نے، اے شیخ اتنا رحم کر لے کہ میں نے اپنے بھائی کو اب تک نہیں دیکھا ہے، جا کر انہیں دیکھ لوں۔ کس لہجے میں کہا ہوگا مجھے اندازہ نہیں ہے، ہاں اتنا تھا کہ سامنے شقی القلب تھا لیکن اس پر بھی جملہ اثر کر گیا، ہاں بیوی جا رہی مگر جلد واپس آئیے گا۔ زینب مقتل کی طرف چلی۔ آپ سنیں گے روایت میں راوی نے کیا لکھا، رات کا اندھیرا تھا، قدم قدم پر یزیدی فوجوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان سے زینب جب ٹکراتی تھی تو زینب زمین پر بیٹھ جاتی تھی، آواز دیتی تھی میرے بھیا حسین آپ کہاں ہیں، یہ آپ کی بہن زینب آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ لاشوں سے ٹکراتی تھی، زمین پر بیٹھتی تھی، بھیا حسین کہہ کر آواز دیتی تھی، یہ کہتے کہتے زینب آگے بڑھتی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زینب کیسے پہنچی۔ وہ ایک مرتبہ ایک بات نے اس بات کی طرف ہدایت کی کہ زینب آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی گوشے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی، پہچان لیا یہ آواز تو میری بیٹی سکینہ کی آواز ہے۔ آواز کے سہارے زینب بڑھتی چلی گئی،
دیکھا ایک غار ہے، ایک نشیب ہے جس کے سامنے ان کی زینب ان کی بیٹی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، اور سامنے ایک لاش بے سر ہے جس سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی ہے بابا آپ کے بعد رخساروں پر تماشے۔ شہزادی زینب نے تسلی دے کر سکینہ کو بلند کیا، سینے سے لگایا، روایت اور آگے تک بھی ہے، اور اتنا کہوں گا سکینہ کو لے کر واپس آئی، لیکن ابھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے۔ ذمہ داری کے لیے وہ وقت آ رہا ہے کہ ابھی زینب تھک کر بیٹھی ہوئی ہے، جتنے میں شہزادی ام کلثوم قریب آ گئی۔ بہن زینب ہم نے ہر طرف ڈھونڈا، عصر عاشور کے بعد جو منظر تھا اس میں کون کدھر گیا کون کدھر گیا، ابھی ہم نے شمار کیا تو ہمیں 2 بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، آئیے چلے ان کو ڈھونڈ لے چل کر۔ اسی سے دنیا اس بے کسی کا اندازہ کر لے کہ عصر عاشور کس وقت ہے اور شام غریبہ کس وقت ہے، اور اس وقفے میں ان بیویوں کو ابھی تک یہ خبر نہیں کہ 2 بچے اور کہاں چلے گئے ہیں۔ کیسا منظر رہا ہوگا جب سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، جب تازیانے لگائے جا رہے تھے، خیمے جلائے جا رہے تھے، اس وقت کیا منظر ہوگا اندازہ دنیا کر سکتی ہے۔ جب وہ 2 بچے کس عالم میں کس طرف نکل گئے تھے، زینب بھی اٹھی، آؤ بہن سکے بہن ام کلثوم ساتھ چلے، دونوں چلی ساتھ مقتل کی طرف چلی۔ یہاں بھی میں اس فکر میں ہوں کہ دونوں شہزادیاں رات کے اندھیرے میں ان بچوں تک کیسے پہنچی، اور اس لیے مجھے یہاں ایک تیسری روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ روایت یہ کہ شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم جب مقتل کی طرف بڑھ رہی تھی تو 2 سوار سامنے سے آتے ہوئے دیکھتے، جب ان سواروں کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ علی جو فاطمہ کی بیٹی تھی زینب آگے بڑھی، ہاتھ اٹھایا، آنے والوں رک جاؤ۔ جب نہیں رکے تو پھر بلند آواز سے کہا، آنے والوں رک جاؤ، میں کہتی ہوں رک جاؤ، کیا تمہیں نہیں خبر دن بھر کے تھکے ہوئے بچے ابھی سو گئے؟ یہ فکرہ ایسا تھا کہ آنے والوں نے آواز دی، بہتر ہے، ٹھیک ہے زینب تو تم نے نہیں پہچانا کہ تمہارا بابا علی مرتضیٰ، کہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا، وہ جیسے ہی پہچانا بابا کہتی ہوئی زینب آگے بڑھی، دونوں بھی شہزادیاں بابا بابا کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اب جو آگے بڑھی نہ علی تھے نہ فاطمہ تھی، اور سامنے دونوں بچوں کو سامنے دیکھا، گویا ماں باپ نے ہدایت کر دی کہ رات کے اندھیرے میں زینب کو بھٹکنا نہ پڑے۔ جیسے قریب پہنچی دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے، ہم سے دیکھا تو زمین پر دونوں بچوں کے سروں کے نیچے ریت میں نمی پائی، خیال کیا شاید پانی مل گیا ہوگا، اس کی وجہ سے اس طرح لیٹے ہوئے ہیں۔ اب جو غور کیا نہیں، دونوں بچے اس طرح روئے لپٹ کر کہ آنسوؤں سے زمین نم ہو چکی تھی۔ میں ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم کو دیکھا، شہزادی نے زینب کو دیکھا، آواز دی، بہن زینب اب تم ایک کو اٹھا لو، ایک لاشا میں اٹھاؤں۔ صبح سے عصر عاشور تک آقا حسین لاشیں اٹھا رہے تھے، شام غریبہ بیویاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی تھی۔ واہ حسینہ واہ حسینہ۔